قانون چاکھے والی صرف بطرال جی قانون ہر دو حمزے متحرک جے کر اکٹھے ہون وچ ہکی کلمے دے جے کر ایک انہاں دا مکسور ہوئے تاں ثانی نو نال یاد دے بدل کرندے ان وجوبن سوا ائمتن دے کیوں جے اتنے جائز ہے جے کر ایک انہاں دا مکسور نہ ہوئے تاں ثانی نو نال واو دے بدل کرندے ان وجوبن اے پر اکریمو آتے خود شاذ ہے خوز ہوئے نال آگے اے پر اکرم آخنا اے پر اکریمو شاذ ہے ایک شرطوں دی کتاب بچ بھی آ رہی ہے صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ ہر دو حمزے متحرک جے کر اکٹھے آمن بچ ہکی کلمے دے ہن دو صورتاں نے جے کر ایک انہاں دا مکسور ہوئے پاویں پہلا تے پاویں دوجا پار ثانی تے پینا ہے تاں ثانی نو نال یاد بدل کریندے ہیں وجوبن سوا ائمتن دے ایتھے کیوں جے ایتھے جائز ہے واجب نہیں ہے جے کر ایک انہاں دا مکسور نہ ہووے تاں ثانی نو نال وا دے بدل کریندے ہیں وجوبن اے پر اکرم شاذ ہے نال اس شرط دے جے اول حمزہ متکلم دا نہ ہووے کیوں جے ایتھے جائز ہے ہاں جی آکھو قانون باری باری ہر دو حمزے متحرک جے کر اکٹھے ہون وچ ہکی کلمے دے جے کر ایک انہاں دا مکسور ہوئے تاں ثانی نو نال یاد دے بدل کرندے ان وجوبن سوا ائمتن دے کیوں جے اتنے جائز ہے جے کر ایک انہاں دا مکسور نہ ہوئے تاں ثانی نو نال واو دے بدل کرندے ان وجوبن اے پر اکریمو شاذ ہے اس شرط کے ساتھ پڑھ دیں شرف بطرال ہاں بھی لکھیا ہر دو حمزے متحرک جے کر اکٹھے آن وچ ہکی کلمے دے جے کر ہک انہاں دا مکسور ہوئے تا ثانی نو نال یا دے بدل کرندے ہیں وجوبن سوا ائمتن دے کیوں جے اتھے جائز ہے جے کر ہک انہاں دا مکسور نہ ہوئے تا ثانی نو نال واو دے بدل کرندے ہیں وجوبن اے پر اکریمو شاذ ہے ہاں جی قانون اگر ہر دو حمزہ متحرک جمع شوندار یک کلمہ و یک عزیشہ مکسور باشد دوم را بایا بدل کنند وجوباً سوا ائمتن چنانکہ این جا جائز است اگر یک عزیشہ مکسور باشد جی تا دوم را بایا بدل کنند وجوباً با این شرط کے اول حمزہ متکلم نہ باشد چنانکہ در این جا جائز است اما اکرمو و اخذ شاذ قانون اگر ہر دو حمزے متحرک جمع ہو جائیں ایک کلمے میں اور کوئی ایک ان سے مکسور ہو تو دوسرے کو یا کے ساتھ بدل کرنا واجب ہے سوائے اس لفظ ایک کے ائمتن کے کیونکہ اس جگہ جائز ہے اس لفظ میں اگر کوئی ایک ان سے مکسور نہ ہو تو دوسرے کو واو کے ساتھ بدل کرنا واجب ہے اس شرط کے ساتھ کہ پہلا حمزہ متکلم کا نہ ہو اگر پہلا متکلم کا ہوا دو میں سے تو اس جگہ ثانی کو بدلنا جائز ہے واجب نہیں ہے اکرم و شاذ ہے جی اگر دو حمزے متحرک جمع ہو ایک میں اور ایک ان سے مکسور ہو دوسرے کو یا کے ساتھ بدل کرنا واجب ہے سوا ائمتن کے کیونکہ اس جگہ جائز ہے اگر ایک ان سے مکسور نہ ہو تو دوسرے کو واو کے ساتھ بدل کرنا واجب ہے اس شرط کے ساتھ کہ اول حمزہ متکلم نہ ہو کیونکہ اس جگہ جائز ہے بہرحال اکرم شاذ ہے قانون
اگر ہر دو حمزے متحرک جمع ہو جائیں ایک کلمہ میں اور ایک ان سے مکسور ہو دوسرے کو یا کے ساتھ بدل کرنا واجب ہے سوا ائمۃ کے کیونکہ اس جگہ جائز ہے اگر ایک ان سے مکسور نہ ہو تو دوسرے کو واو کے ساتھ بدل کرتے ہیں وجوباً اس شرط کے ساتھ کہ اول حمزہ متکلم کا نہ ہو کیونکہ اس جگہ جائز ہے اگر ان میں پہلا متکلم کا ہوا تو پھر تبدیلی جائز ہے جی ہر حال اکرمو اور چال اکرم کلے او خیزوں میں تو دونوں متحرک نہیں ہے نا جی مطلب قانون چیز اگر دو حمزہ متحرک باشند و جمع شوند در یک کلمہ و اول عدیشہ حمزہ متکلم نہ باشد پس نظر کنند اگر یک عدیشہ مصور باشد دومرا بیا بدل کردن واجب است اگر مصور نہ باشد تا دومرا بوا بدل کردن واجب است قانون کا مطلب کیا ہے دو حمزے ہوں دونوں متحرک ہوں دونوں اکٹھے ہوں اور دونوں ایک کلمے میں ہوں کیونکہ اکٹھے یوں بھی تو ہوتے ہیں کہ پہلے کلمے دے آخر ہے دوجے کلمے دے اول یہ بھی تو کٹھے ہی نے لیکن یہ اکٹھے ہوں ایک کلمے میں 1 2 3 4 شرطاں پہلا ان سے حمزہ متکلم کا نہ ہو ادمی شرط 5 پس نظر کرتے ہیں اگر ان سے مکسور ہے تو پھر حکم یہ ہے کہ دوسرے کو یا کے ساتھ بدل کرنا واجب ہے اور اگر دونوں میں سے کوئی مکسور نہیں ہے تو دوسرے کو واو کے ساتھ بدل کرنا واجب ہے مطلب قانون کا کیا ہے 5 شرطاں نہیں کل 4 وجودی ایک آدمی جی مطلب قانون کا کیا ہے ہر دو حمزہ ہو اور متحرک ہو جمع ہوں ایک کلمے میں اور اول ان سے حمزہ متکلم نہ ہو پس نظر کریں گے اگر ایک ان سے مکسور ہے دوسرے کو یا کے ساتھ بدل کرنا واجب ہے اور اگر مکسور نہ ہوا تو دوسرے کو واو کے ساتھ بدل کرنا واجب ہے حمزہ مکسور ہوئی سن لے مطلب قانون کا کیا ہے اگر دو حمزہ متحرک ہوں اور جمع ہو جائیں ایک کلمہ میں اول ان سے حمزہ متکلم کا نہ ہو پس نظر کریں گے اگر ایک ان سے مکسور ہو تو دوسرے کو یا کے ساتھ بدل کرنا واجب ہے اگر مکسور نہ ہو تو دوسرے کو واو کے ساتھ بدل کرنا واجب ہے مثال دو حمزہ متحرک و یک عدیشہ مکسور باشد چون جا ان کے در اصل جا ان بود مثال کے یک صبر مثال دو حمزے متحرک کے جمع ہوں ایک کلمے میں اور ایک ان سے مکسور ہو تو ثانی کو کیا کرنا ہے جیسے جا کا اسم فاعل ہے جا اصل جا یہ ان کیا ہے یاد آیا تو قائل بائن والے قانون کے تحت یا حمزہ بن گئے تو بن گیا جا ان تو چونکہ دو حمزے ہیں متحرک ہیں اکٹھے ایک کلمے میں پہلا متکلم کا نہیں ہے لہذا ثانی کو یا سے بدلنا تو کیا بن گیا جائن جس لئے یا لیا کے میدان چ کھڑی کی تھی اس آکے پنڈ بھاری ضمہ چاہو یا پر ضمہ سکیل گرایا جائین التقاء ساکنین یا کہ میں چلیاں پیچھے رہ گا جائن کتھوں ہو گئے ہو آیا واپس جی ایک قانون ہے جا یہ ان کو جا اے ان بنیا دوسرا قانون ہے جا اے ان کو جا اے یون بنیا آ قانون ہے تیسرا قانون ہے کہ ضمہ گرانا ہے جا این بنیا چوتھا قانون التقاء ساکنین والا تے پھر جائن بنیا الف لام آ جاوے تے ال جائی ال جی ہر جائی نہیں آندے ہر جائی چلو جی
مثال دو حمزہ متحرک کہ ایک کلمہ کہ جمع ہوئے ہیں ایک کلمہ میں جمع ہوں بھائی کہ جمع ہوئے ایک کلمہ میں اور ایک ان سے مکسور ہے ہو مکسور ہو جیسے جا اے مثال دینی مکسور ہو جیسے جا ان کے اثر میں جا ہی ان تھا ہوں اگلی گل ساری چھوڑ دیتی بھی بڑا پچھلی کچھ ہے آؤں نے کہ کونی آؤں جی تو پھر تنوں آ گئی ہے جی بھی جا اے اصل میں جا یہ ان ہے پھر جا اے ان ہے پھر جا اے یون ہے پھر جا این ہے پھر جا ان ہے جی مثال کہ یک عزیز یکے عزیشہ یک عزیز شاہ مکسور نہ بارچوں اوادمو اویدمو کہ در اثر عبید من اویدمن کہ کیونکہ تصغیر غیر منصرف نہیں جی کہ در اثر اعادمن اعادمو اویدمن بودند بس مثال کے دو حمزے جمع ہون میں سے ایک مکسور نہ ہو ایک اب کیا کرنا ہے واو وہ ثانی کو ثانی کو واو سب جیسے آدمو ہے نا کون آدم ان دی بنائی منتہل جمو تے بنی آدم کیا بنیا ان دا بنائی تصغیر تے بنیا کیونکہ اسما تجمع منتہل جمو تے تصغیر اسما کو اصل کی طرف لوٹاتے ہیں تو بنیا او ایدمن اب یہ دو حمزے ہیں دونوں متحرک ہیں جمع ہیں ایک کلمے میں ہیں پہلا متکلم کا نہیں ہے تو لہٰذا اور دونوں میں سے کوئی مکسور بھی تو ثانی کو واو سے بدلنا واجب ہے اوادم ویدمن جی مثال چاڑے اس واسطے گئے نا کہ مولا ہاشم نے سمجھ آندی بے بیان کرنا کہ ہے جی مثال کے ایک ان سے مکسور نہ ہو جیسے اوادمو اویدمن کہ اصل میں آدمو اویدمن تھے آدمو ہے نا آدمو تو جمع منتہل جمو آدمو تصغیر او ایدمن جی مثال کہ ایک ان سے مقصور نہ ہو جیسے اوادم اویدمن جو کہ اصل میں آدم اویدمن تھے اگے جی سوائے ائمتن قرا کہ این جا جائے وہ تو لمبی عبارتیں چھڈی ہوندے نے جی ٹور نا متحرک اند و مجتمع شدہ اند و در یک کلمہ اند و اول عزیز حمزہ متکلم ہم نیست بھیا کے عزیز شام و یک عزیز شاہ مکسور ہم مست قیاس این بود کہ حمزہ ثانی را با یا بدل کردن واجب میں باشد لیکن درین جا واجب نیست بلکہ جائز است اگ چلنا واسے وجہ خاندن جائز است ائمتن ائمتن بہر خاندن جائز برحال خاندن بہرحال خاندن جائز است بیا بدل کنند ائمتن ائمہ بڑیا ائمتن ہم جائز است بین خاندن ہم جائز است صبر سوائے ائمتن کے کیونکہ اس جگہ جائز ہے او کیویں اے ائمتن نظر آ رہے ہیں اصل سی امام دی جنگ جمع ہے ائمتن کیا پہلی میم کا کسرہ نقل کر کے حمزے کو دیا میم کا میم میں ادغام کیا تو کیا بن گیا دو میں متحرک ہو گئے یہ دو حمزے ہیں کہ کوئی نہیں متحرک ہیں جمع ہیں ایک کلمے میں ہیں پہلا ان کا حمزہ متکلم کا بھی اور ایک ان سے مکسور بھی ہے قیاس یہ تھا کہ ثانی کو صرف یا کے ساتھ بدل کرنا ہوتا لیکن اس جگہ میں واجب نہیں ہے بلکہ جائز ہے بلکہ سمجھی گل ہوں یہ وے کہ جڑا لفظ ہے نا ائمتن اینو عربی وچ پڑھنے دے سے وجہ خاندن جائز است ایک تو دونوں حمزے کر کے پڑھے ائمتن یا کے ساتھ بدل کر کے پڑھے ائمتن بین پڑھیں کیا کریں وہ بین کو تفصیل پڑھ دیا تو پھر پڑھ دیا جی سوا ائمتن کے کیونکہ اس جگہ جائز ہے
یہ دو حمزے متحرک ہیں اور جمع ہوئے ہیں مجتمع ہیں اور مجتمع ہیں اور ایک کلمے میں ہیں اور ایک کلمے میں اور اول ان سے حمزہ متکلم کا بھی نہیں ہے کتنے گیا سے سبق سارا نکل گیا یہ تھا کہ حمزہ ثانی کو یا کے ساتھ بدل کرنا واجب ہے ہاں واجب ہوتا لیکن اس جگہ واجب اس جگہ میں واجب نہیں ہے بلکہ جائز ہے اور 3 وجہ پڑھنی جائز ہیں پڑھنی جائز ہے ائمتن اپنے حال پر پڑھنا جائز ہے حال پر پڑھنا جائز یعنی دو میں حمزے رہن جی یا کے ساتھ بدل کرتے ہیں یما یا زہر کر آجمتن بھی جائز ہے بین پڑھنا بھی جائز ہے چل بن کیا ائمتن کے کیونکہ اس جگہ جائز ہے یہ دو حمزے متحرک ہیں اور مجتمع ہیں ایک کلمے میں ہیں اور اول ان سے حمزہ متکلم کا بھی نہیں ہے اور ایک ان سے مکسور بھی ہے قیاس یہ تھا کہ حمزہ ثانی کو یا کے ساتھ بدل کرنا واجب ہوتا لیکن اس جگہ واجب نہیں ہے بلکہ جائز ہے اور 3 وجہ پڑھنا جائز ہے ائمتن حال پر پڑھنا جائز ہے یا کے ساتھ بدل کرتے ہیں ائمتن بھی جائز ہے ائمتن بھی جائز ہے بین پڑھنا بھی جائز ہے آگے چلو بین 2 قسم بین قریب بین بعید بین قریب آست کے حانت حمزہ درمیان حمزہ و حرف کے وقت کرکت حمزہ بود چون سئیلا ای جا وقت کرکت حمزہ کسرہ است و مجانس این جا وفق نو کٹ دو بچو این جا حرکت کسرہ وفق نو بریکٹ چ کرو گول دارے چ کر لے جلدی کرے جی گڑبڑ نہ ہو جائے پھر پڑھ پچھو این جا حرکت حمزہ کسرہ است اینج وف کرکت نہیں حرکت حمزہ کسرہ است جی با مجانس کسرہ او مجانس اسم فاعل یار مجانس کسرہ حرف یا است این طور خواندہ میں شواد کہ نہ خالص حمزہ خواندہ شواد ونا کسرہ نہ شواد ونا یا کسرہ بھی بریکٹ کرو ونا یا دھیان کرو وہ بولا تھی مولوی جاؤ کر لے نہ جا بعیرہ بین مشہور ہم خاندن صبر ان پڑھ لو توجہ کرے جو علماء کرام بین 2 قسم ہے ایک ہے بین قریب ایک ہے بین بعید بین قریب یہ ہوتا ہے آ جڑا نہیں ائمتن حمزہ اے حمزے دی اپنی حرکت کی ہے اور ائمتن میں جڑا دوجا حمزہ دی اپنی حرکت کی ہے تے اس تو جڑا ماں قبل حمزہ ہون دی حرکت کی ہے اے ذرا دھیان نہ رکھو قابو رکھو بین قریب یہ ہے پڑھنا حمزے کو دوجے کو پڑھنا حمزے کو درمیان حمزے کے اور درمیان اس حرف کے جو حمزے کی حرکت کے موافق ہے وہ مجھ مثال دیتی جیسے سوہلا نہ دینتا بھی ٹھیک ہے ہوں اے جڑی مثال ہے ائمتن والی ایتھے اس جگہ حرکت حمزے کی کسرہ ہے وف کو دخل ہے بچے تھے ایت حرکت کی حمزے دی اور کسرے کا مجانس کیڑا حرف ہے اور کسرے دے مطابق کیڑا حرف ہے واو کے مناسب کے ضمے کے مناسب کون ہے واو کے مناسب کون ہے یا کے مناسب کون ہے کسرے کے مناسب کون ہے الف کے مناسب کون ہے فتح کے مناسب کون ہے کمال لڑی یار ہونے میں بھی ایتھے انج پڑھنا ہے انہوں دھیان کرے جے این طور خاندہ میں شبد کون ائمتن والا انج پڑھیا جائے کہ نہ خالص حمزہ پڑھا جائے نہ خالص یا پڑھی جائے کسرہ نہیں ہے تھے آخنا جی اس نو یا تے حمزے دے درمیان پڑھنا ہے انو درمیان پڑھنا ہے
سمجھے جی ائمتن کی ائمتن تھوڑا جا حمزہ تے تھوڑی جی یہ رلا کے چٹنی کٹنی ائمتن تے ائمتن دے درمیان کہندے درمیان ائمہ تے ائمہ دے درمیان نہ پتہ لگے حمزہ پڑھیا تے نہ پتہ لگے درمیان وچ ائمتن سمجھی جے اے جے بین بین ہاں بھی شابہ بین بین قریب جو ہوتا ہے کہ حرف کو اپنے مخرج اور اپنی حرکت جو ہے اس کے مطابق جو حرف علت ہے اس کے مخرج کے درمیان پڑھنا جی لہذا ہے حرکت کسرہ حمزے نو حمزے تے یا دے درمیان کر کے پڑھنا جی بین بین دو قسم ہے بین بین قریب اور بین بین بعید بین دھیان کریں جی قریب بین قریب وہ ہے کہ پڑھا جائے حمزہ پڑھنا پڑھا نہیں پورا پڑھنا حمزہ کے درمیان اور اس حرف کے درمیان جو حمزے کی حرکت کے موافق ہے حمزے کی حرکت کے موافق حمزے دی حرکت کیڑی ہے کسرہ تے کسرے دے موافق کی ہے اے انہیں کہ حمزے نو حمزے تے یا دے درمیان کر کے پڑھنا ہے جی جیسے سئیلا جی اس جگہ حرکت حمزہ کی کسرہ ہے اور کسرہ کے اور کسرے کا مجانس حرف یا ہے اس طور ہن اے خلاصہ اس طور پر پڑھا جائے کہ نہ خالص حمزہ پڑھا جائے نہ یا اور نہ خالص یا ہنجو بین دو قسم ہے بین بین قریب بین بین بعید بین بین قریب وہ ہے کہ پڑھنا حمزہ کا درمیان حمزہ کے اور وہ حرف جو کہ حمزہ کی حرکت کے موافق ہے جیسے سئیلا حرکت حمزہ کی اب سئیلا کو بھی جس لئے بین بین پڑھیں گے نا تو اگو ہون کے کلون آ رہے ہیں نا جی اس کو حمزے اور یا کے درمیان سئیلا جی کسرہ ہے کسرہ کا مجانس حرف یا ہے اس طور پر پڑھا جائے کہ نہ خالص حمزہ پڑھا جائے نہ یا اور نہ یا اور سمجھ آئی جے کہ نہ کسرہ کی ہونا چاہیے تھا یا اگو دسیا ہے جڑا بین بین قریب ہے نا اور اس کو بین بین مشہور بھی کہتے ہیں مانا کرو اور اس کو بین بین مشہور بھی کہتے ہیں آج جڑا بین بین قریب ہے نو بین بین مشہور بھی کہتے ہیں اور اس کو بین بین مشہور بھی کہتے ہیں ہن دوجا پڑھ بین بین بعید آس کے خاندن حمزہ درمیان حمزہ و حرفے کے وقف حرکت ما قبل حمزہ بود کیوں سئیلا این جا وقف حرکت اے تو کوئی نہیں وقف پھر کٹ دیو تھے این جا حرکت ما قبل حمزہ ضمہ قص سمجھ آئیے این جا حرکت ما قبل حمزہ کیا ہے صبر کرنا اے جڑا ہے نا اے جڑا ائمتن ائمہ کی ہے ائمتن اے ہن اے جڑا بنایا نا سئیلا اے تو اوندا دس دے پے نے نا گل تے سب پڑھنی حمزے دیجئے سمجھ آئیے تے چون سئیلا اے سئیلا ہے نا اے دسیا بھی این جا حرکت ما قبل حمزہ ضمہ ایتھے سئیلا وچ اگے پڑھنا وا مجانس ضمہ حرف واو واسطے بس یہ ہن ایتھے وچ جوڑ دیتا ہے ان دی لوڑ کوئی نہیں کہ ساڈی گل حمزے نال پی چلدی اگو پڑھنا این طور حمزہ میں شود کہ نہ خالص ضمہ نہیں نہ خالص حمزہ خاندہ میں شود نہ خالص حمزہ میں شود نہ خالص واو ایرا بین بین غیر مشہور ہم گوین بس یہ ہونے تے گچڑ مچڑ کام ہوگا نا گل اصل پچھلے دی کرنی سی کن دی ائمتن دی سمجھائیے جی کہ وہ اس حمزے کو بین بین بعید وہاں بن نہیں سکتا اس لیے مثال دوجی دیتی ہے سمجھائی جی وہ بین بین بعید وہاں بن نہیں سکتا جو کہ ما قبل فتح ہے تو اب حمزے کو حمزے اور فتح کے درمیان نہیں پڑھا جا سکتا حمزے کو حمزے اور یا کے درمیان تے حمزے کو حمزے اور واو کے درمیان پڑھا جا سکتا ہے اس لیے مثال دیتی جائندی او سئیلا دی کس جگہ حرکت ما قبل حمزہ کی ضمہ ہے اور مجانس ضمے کے حرف واو ہے اس طور پر پڑھا جائے گا کہ نہ خالص ضمہ پڑھا جائے نہ حمزہ لکھنا ہے ضمہ غلط ہے نہ خالص حمزہ پڑھا جائے
ਕਿਹੜਾ ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨਾ ਖਾਲਿਸ ਵਾਓ ਬਲਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਪਣਾ ਸੂਇਲਾ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਤਾ ਕਰਕੇ ਸੂਨ ਸੀਨ ਨੂੰ ਸੂਇਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਸੂਇਲਾ ਥੱਲੇ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਵਾਓ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਸੂਇਲਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ اور اس کو بین بین غیر مشہور بھی کہتے ہیں جی بین بین بعید وہ ہے کہ پڑھنا حمزہ کا دوسرے درمیان حمزہ کا ہے اس حرف وہ حرف جو کہ ما قبل حرکت کے حمزہ ما قبل حمزہ کے ما قبل کی حرکت کے موافق ہو حمزہ کے ما قبل کی حرکت کے موافق ہو سمجھیے بین بین بعید یہ ہوتا ہے کہ حمزے کو حمزے اور ما قبل کی حرکت کے موافق جو حرف علت ہے ان کے درمیان کر کے پڑھنا جی جیسے سوئیلا اس جگہ حرکت ما قبل حمزہ کے ما قبل کی ضمہ ہے اس جگہ حرکت حمزہ کے ما قبل کی حمزہ کے ما قبل کی حرکت ضمہ ہے اور مجانس ضمہ کا ضمہ کا حرف واو ہے اس طور پر پڑھا جائے خالص حمزہ پڑھا جائے نہ خالص حمزہ پڑھا جائے نہ خالص واو پڑھی جائے درمیان کو بین بین غیر مشہور بھی کہتے ہیں این شرط کے اول حمزہ متکلم نہ بات چنانکہ این جائز مثال امو اینو این دو حمزہ متحرک اند مجتمع شدہ اند در یک کلمہ اول حمزہ متکلم ثانی را بواو و یا بدل کردن واجب نیست بلکہ جائز است ابمو اجنو خاندن جائز است اچھا جی ہم نے شرط لگائی تھی کہ پہلا حمزہ متکلم کا نہ ہوا اگر ہوا تو وہاں واو یا بنانا ثانی کا واجب نہیں ہے بلکہ جائز کا مطلب ہے دوویں حمزے بھی ٹکانے تے رہن تے بدلا لو تاں بھی ٹھیک ہے آ امو نہیں ہے گا آ امو اصل چ آ مومو سی کی بنیا میم دی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دیتی تے میم نو میم جے ادغام کیتا آ امو بن گیا دو حمزے جمع ہو گئے جی آ نینو کیا تے نون دا کسرہ دیتا حمزے نو جی تے نون کا نون نے کیا بن گیا دوویں بعد متکلم دے سیگے جی تے یہ دو حمزے ہیں جی متحرک ہیں مجتمع ہیں ایک کلمے میں ہیں اول حمزہ متکلم ہے ہون پہلا جڑا ہے آ امو اس میں کوئی بھی مقصور نہیں ہے تو قیاس تو یہ تھا کہ اس کو ابمو پڑھنا واجب ہوتا آ انو میں ایک مقصور ہے قیاس یہ تھا کہ ثانی کو یا سے اجنو پڑھنا واجب ہوتا لیکن آومو تے آجنو واجب نہیں ہے بلکہ جائز ہے لہذا آمو بھی جائز ہے تے آومو بھی جائز ہے آنو بھی جائز ہے تے آجنو بھی جائز ہے یہ شرط تھی کہ اول حمزہ متکلم نہ ہو کیونکہ اس جگہ جائز ہے مثال امو انو یہ دو حمزہ متحرک ہیں مجتمع ہوئے ہیں ایک کلمے میں اول حمزہ متکلم ہے ثانی کو واو کے ساتھ واو اور یا کے ساتھ بدل کرتے ہیں بدل کرنا واجب نہیں ہے بلکہ جائز ہے ابمو اجنو پڑھنا جائز ہے یہ شرط کہ اول حمزہ متکلم نہ ہو کیونکہ اس جگہ جائز ہے مثال امو انو یہ دو پچھلا کام کر چکے نے ایتھے ضرور لیا کے بنا کے دے دیتا ہے جی حمزہ متحرک ہے مجتمع ہے ایک کلمے میں اول حمزہ متکلم کا ہے ثانی کو واو کے ساتھ واو اور یا کے ساتھ بدل کرنا یعنی ابمو میں واو کے ساتھ اجنو میں یا کے ساتھ اکھا پٹو یار بلکہ جائز ہے ابمو اینو پڑھنا جائز ہے لیکن اکریمو شاذ است اکریمو چنا شاذ است کہ در اصل اکریمو بود این دو حمزہ متحرک اند مجتمع شدہ اند در یک کلمہ اول حمزہ متکلم شاذ ہی بود کے حمزہ ثانی بر حال خواندہ شود یا بدل شود لیکن بدل شود باباؤ بدل شود باباؤ لکھ لو نا باباؤ کیونکہ دونوں چک مسور تو کوئی نہیں نا تو ثانی کن دن بدلنا ہے قیاس کی آندا ہے باباؤ لیکن
لیکن ساکت کردن و اکریمو خاندن شادت اکرم و شاز ہے. کیوں شاز ہے؟ یہ جو اکرمن اکرما کی اکرما اندے کولو بندا ہے واحد متکلم او اکرمو کی او اکرمو اصل بنتا ہے او اکرمو. اب او اکرمو میں دو حمزے ہیں. او اکرمو اصل میں ہے واحد متکلم اکرمو نہیں او اکرمو. دو حمزے ہیں جی دونوں متحرک ہیں جی جمع ہیں جی ایک کلمے میں ہیں جی اول متکلم کا ہے. جی دونوں میں سے کوئی مکسور نہیں ہے. قیاس یہ تھا کہ ثانی بہرحال خواندہ شود یا تا اینو او اکرمو پڑھ دے جویں او پڑھے آ امو. جی سمجھ آئی یا بدل جاتا کس سے کس طرح پڑھتے او وکرمو یا اس کو او اکرمو پڑھتے یا اس کو او وکرمو پڑھتے. لیکن ساکت کرنا اور اکرمو پڑھنا یہ شاذ ہے. یہ تے ان دی وجہ تو یو اکرمو تو اکرمو نو اکرمو انہاں وچ بھی حذف ہو گیا تے سارا باب ہی بن گیا یکرمو اکرمو. این حمزہ گیا جی. لیکن اکریمو شاذ ہے. اکریمو کیوں شاذ ہے کہ اصل پتہ نہیں تینوں پتہ ہوا تو کیوں شاذ ہے کہ اصل میں او اکریمو تھا. یہ دو حمزہ متحرک ہیں مجتمع ہوئے ہیں ایک کلمے میں. حمزہ متکلم ہے. قیاس یہ تھا کہ واو کہ حمزہ ثانی برحال حال پر پڑھتے حال پر پڑھتے اور یا بدل ہوتا واو کے ساتھ. یا بدل ہوتا واو کے ساتھ لیکن ساکت کرنا اور اکریمو پڑھنا شاذ ہے. شاذ ہے لیکن اکریم شاد ہے. اکریم کیوں شاد ہے کہ اصل میں وہ اکریم تھا. یہ دو حمزہ متحرک ہیں مجتمع ہوئے ہیں ایک کلمہ میں. اول حمزہ متکلم کا ہے قیاس یہ تھا کہ حمزہ ثانی کو اپنے حال پر چھوڑتے جی پڑھا جاتا یا بدل واو کے ساتھ ہوتا لیکن ساکت کرنا واجب ہے. اکریمو پڑھنا شاد ہے. تین دو حمزہ متحرک کند کتنے پہنچ گئے ہیں یہ جڑا نا او خیزو بنایا نا او خیزو چرا شاذ ہے. یہ دو حمزے متحرک ہیں ٹھیک ہے. جی اس واسطے او خیزو تو لے کے او شاذ اسدی تے تک انہوں بریکٹ چ کرو. دو حمزے متحرک ہے نہیں گل متحرکاں دی بھی چل دی ہے یار. او خیزو کو تو او خیزو پڑھنا واجب ہے. کل پڑھے جے قانون یار. دو ہن کو پڑھ دو حمزہ متحرک گفتہ اعتراض آمد از ساکن چوں مانا مینا ایمانا بس ہم نے کہا دونوں حمزے متحرک ہوں. اعتراض ہوا کہ اگر ایک ساکن ہو جیسے مانا او مینا ایمانن یہ قانون نہیں جاری کریں گے بلکہ جو کل پڑھے ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا واجب ہے. آمانا او مینا ایمانن. ہاں جی دو حمزے متحرک کہا ہے. متحرک کا اعتراض آیا ساکن سے جیسے مانا مینا ایمانن. دو حمزے متحرک کہے اعتراض آیا ساکن سے جیسے امانا او مینا ایمانا. مجتمع گفتہ اعتراض آمد از غیر مجتمع چوں اقرا اوائلو یک کلمہ. بس ہم نے کہا ہے کہ مجتمع ہوں. اعتراض آیا غیر مجتمع سے. اقرا ایک شروع وچ تے ایک آخر دے وے. ویسے اقرا نہیں اقرا او ہونا چاہیے کیونکہ دونوں ثانی کم از کم متحرک تو ہوئے نا. اقرا او کی اب دو حمزے تو ہیں لیکن انہاں دی جفی کوئی نہیں وچ دو حرف اور آ گئے نے اس لیے ثانی نو کچھ بھی نہیں آکھنا. اسی طرح اوائلو میں دو حمزے ہیں لیکن وچ کون آ گیا واو تے الف. اے شاباش من کرو. مجتمع کا
کہا اعتراض آیا غیر مجتمع سے جیسے اقراؤ اوائلو کہ انہاں وچ دو ہمزے تے ہیں نا لیکن اکٹھے نہیں ہیں ایک ہاں مجتمع کہا اعتراض آیا غیر مجتمع سے جیسے اقراؤ اویلو بڑے اوائل اویل پٹھا کم اوائل وائلو جب کلمہ گفتہ اعتراض از آمد از دو کلمہ چوں یقرأ ابو کا بقارئ ابی کا ہم نے کہا تھا کہ ایک کلمے میں ہوں اعتراض ہوا دو کلمے میں یقرا او ابو کا بیکار اے ابی کا دو ہمزے تو ہیں دونوں متحرک ہیں اکٹھے ہیں لیکن ایک کلمے میں نہیں ہیں اس لیے ثانی پر قانون جاری نہیں ہوگا جو پیچھے پڑا ہے وہ ہوگا وہ کیا تھا یقرا او وبو کا بیکار اے یبی کا اس قانون کے مطابق ہاں جی ایک کلمہ کہا اعتراض ہوا دو کلموں سے جیسے یقرأ ابو کا بقارئ ابی کا اس نو کس طرح پڑھنا جائز ہے یقرأ ابو کا بقارئ ابی کا شاباش جی ایک کلمہ کہا اعتراض آیا دو کلموں سے ابو کا بکاری ابی کا بیکار اے ابی کا